السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خلیج میں پہلے ہی کشیدگی پائی جا رہی ہے عرب ممالک اور ایران کے درمیان، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل اس کو دیاسلائی دکھا رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران اور خاص طور پر سعودی عرب کے درمیان جنگ چھڑ جائے، کیونکہ اس میں ایران جو اسرائیل ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں سے اسی صورت پر ہی عمل کیا جا سکتا ہے، رنگ بھرا جا سکتا ہے جب تک خلیج کے لوگ، مشرق وسطیٰ کے لوگ آپس میں دست و گریبان نہ ہوں۔ اور اسی پالیسی کے اوپر اسرائیل چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے اپنے ہی مسلمان ملک اپنے کندھے پیش کر رہے ہیں اسرائیل کے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ اب بدقسمتی سے ایک نیا واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے جس کی وجہ سے اس جو پہلے ہی ایک ماحول بہت ہی کشیدہ ہے اس میں مزید انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جو لڑائی تھی اس میں آذربائیجان نے ترکی کی مدد سے، اس کے ڈرون کی مدد سے، اس کی دفاعی ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ جنگ جیت لی تھی، اور آذربائیجان نے اس پہ بہت جشن منایا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک تقریب میں انہوں نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو آذربائیجان میں ایک دعوت دی ہے، اور انہیں بطور جو ہے خصوصی مہمان بلایا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسی نظم پڑھی ہے جو آذربائیجان کے کسی شاعر نے لکھی تھی۔ وہ نظم سن کر ایران کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ جیسے یہ نظم ایران میں موجود ان لاکھوں کروڑوں آذربائیجانیوں کو ایران سے علیحدگی پر اکسانے کے لیے پڑھی گئی ہے۔ دراصل جو زندگی کے حقائق ہیں، جو تاریخ ہے، وہ اس طرح ہے کہ آذربائیجان میں اکثریت اہل تشیع حضرات کی ہے جس طرح ایران میں ہے، اور بہت سارے آذربائیجانی جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ بہت پہلے، صدیوں پہلے آذربائیجان سے ہجرت کر کے ایران میں آ کر بس گئے تھے، اور اب بھی وہ ایران میں رہتے ہیں اور ایران کے ہی شہری ہیں۔ ظاہر ایران ان کا ملک ہے، لیکن کیونکہ ان کے آباء و اجداد آذربائیجان کے رہنے والے تھے اس لیے ان کی ہمدردیاں یقیناً آذربائیجان کے ساتھ ہیں۔ لیکن جہاں تک ثقافت کا تعلق ہے، زبان کا تعلق ہے، اور بہت ساری ان کی کلچر اور ہسٹری کا تعلق ہے، آذربائیجان ترکی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور پھر حالیہ دنوں میں رجب طیب اردوغان نے جب ان کی مدد کی ہے آرمینیا کے مد مقابل، تو ظاہر ہے آذربائیجانیوں کو دل و دماغ میں اب طیب اردوغان بس گئے ہیں۔ وہ جو نظم انہوں نے پڑھی ہے اس کی وجہ سے ایران شدید مشتعل ہوا ہے۔ پہلے ایران کی وزارت خارجہ نے اور بعد میں ان کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس پر نہ صرف احتجاج کیا ہے بلکہ اسے ترکی کے توسیع پسندانہ عزائم کی مظہر ایک ایسی سٹیٹمنٹ قرار دیا ہے، ایسا بیان قرار دیا ہے جیسے ایران اور ترکی کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خبر سننے کی دیر تھی، پورا عرب میڈیا، مغربی میڈیا، اسرائیلی میڈیا اور امریکہ کا میڈیا انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا اور اس پہ بہت خوشی کا اظہار کیا کہ چلیں اب بہت اچھا ہے کہ ایران جو ہے وہ عربوں کے ساتھ اس کی لڑائی تھی، اب لے دے کے جو ایک نیا بلاک بننے جا رہا تھا جس میں روس، چین، پاکستان اور ممکنہ طور پر ترکی اور ایران بھی اس میں شامل ہونے جا رہے تھے یا نظر آ رہے تھے، اب ترکی اور ایران کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے روس کے صدر نے بڑی کمال مہارت کے ساتھ رابطہ کیا ہے، چینی قیادت نے بھی، پاکستان نے بھی اپنی کوشش کی ہے کہ دونوں ممالک کو سمجھا بجھا کر آپس میں مذاکرات کے لیے راضی کیا جائے اور سفارتی سطح پر اس قضیے کو حل کر دیا جائے تاکہ دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ ملے، اور یہ جو گروپ جو ابھی تک کسی کو نظر بلا تو نہیں آ رہا لیکن عملی طور پر یہ مورد وجود میں آ چکا ہے، تو اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ تو بہرحال اس کا حتمی نتیجہ ان کوششوں کا یہ نکلا ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، ان کی آپس میں مفصل گفتگو ہوئی ہے، اور ترکی انقرہ میں ایران کے موجود سفارت خانے نے اب اس کی تصدیق کر دی ہے ایک بیان کے ذریعے کہ ہمارے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ابھی تک مختلف جو عرب کے
मीडिया आउटलेट्स हैं और मगरबी ममालिक के जो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स हैं वो अभी भी इस बात को बढ़ा चढ़ा कर नमक मिर्च लगाकर पेश कर रहे हैं ताकि किसी न किसी तरह तुर्की और ईरान के दरमियान ये जो गलतफहमी पैदा हुई थी और जो दूर हो चुकी है उसे कशीदगी में और बाद में कोई तसादुम की शक्ल दी जा सके। लेकिन बहरहाल विजडम जो है ना वो गालिब आई है और जोश जो है ना उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। तो दोनों ममालिक ने आपस में मामलात को ठीक कर लें। ये पाकिस्तान के लिए या इस ब्लॉक के दूसरे जो लोग हैं ख़ास तौर पर रूस की काविशें और सदर प्यूटन की काविशें और चीन की काविशें वो रंग लाई हैं और ईरान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आ गए हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने कर्ब जवार का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।